تین لوگ معراج سے بڑے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو اس سے حصہ نہیں ملتا. ایک تو عیسائی، انہوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ حضور کی عظمت و شان تھی، سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا. دوسرا قادیانی. سمجھ رہے میری بات؟ قادیانی کا جواب جو حضرت پیر محلی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سیف چشتیائی میں دیا ہے، سیف چشتیائی کی سب سے زیادہ بحث مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے اس سوال پر تھی کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، اور معاذ اللہ اس نے یہ بات کی کہ کثیف جسم، معاذ اللہ، کثیف جسم بلندی پر نہیں جا سکتا. اور تاجدار گولڑا نے اس کے دلائل کو توڑا، کہا تو نے گستاخی کی ہے، سرکار کا بدن کثیف نہیں لطیف ہے، ہواؤں سے زیادہ، روشنی سے زیادہ لطیف بدن ہے، اس لیے وہ لطیف نہیں بلکہ الطف و ملائم ہے، اس لیے اس ماحول کے ہم مزاج ہو گیا. یہ کبھی وقت لگے اور کوئی دل میں تڑپ پیدا ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھنا، کبھی اس بحث پر کبھی الگ سے کریں گے. تو قادیانی جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا اور خواب کی طرف لے جاتا. تیسرا جاوید غامدی ہے. جاوید غامدی بھی اسی طرف آیا ہے کیونکہ جاوید غامدی کے کئی عقائد قادیانی والے ہیں. کیونکہ قادیانی جو ہے، توجہ سنیے، قادیانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے. مرزا غلام قادیانی کیا ہے بولیے؟ حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل ہے. اور ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے، وہ زندہ ہیں، وہ بولیے وہ زندہ ہیں، وہ آئیں گے. توجہ سے سنو سنیو، ایسے ٹھوڑی پکڑ کے کہہ رہا ہوں، سچ سنو. مرزا غلام احمد قادیانی کو کسی نے کہا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کا خلاصہ اس نے لکھا ہے، ہمارے پاس اس کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن موجود ہے، کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے نا کہ تیری کیا اصلاح کی جائے تو توبہ کر لے گا؟ لو، نبوت کا دعویٰ بھی اور توبہ کے لیے بھی تیار ہے. یہ بھی آپ یہی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی دعویٰ نبوت ہے، پھر کہتا دلیل قائم کرو تو میں توبہ کر لوں گا. اس کا مطلب الرضا بالکفر کفر، اس لیے کہ نبوت کے خلاف ہونا یہ تو کفر ہے. تو نے کفر کے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا، اگر تو یہ مسئلہ، اگر وہ مسئلہ اعتقادی ہو، معاذ اللہ، ہمارے لوگ اکثر کفریہ بات کے بارے میں یہ کرتے ہیں، جس کی فرضی مثال میں دیتا ہوں، نقل کفر علیہ باللہ، کہ اگر تم جو ہے یہ فلاں کام کر کے دکھاؤ تو میں تمہارے ساتھ تمہاری طرح ہو جاؤں گا. وہ دکھایا یا نہیں دکھایا، یہ بندہ ہو گیا تو بس، کیونکہ کفر پر راضی تو ہوا نا تھوڑی دیر کے لیے. اگر یہ دکھا دے گا تو اس لیے کہتے ہیں الرضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا کفر ہے. کبھی ایسی تعلیق نہیں کرنی چاہیے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ تو کر دے تو میں تیرا قبول کر لوں گا، تو کر لے تو میں، یہ خود، کیونکہ اتنی دیر کے لیے تو آپ نے اس کو ٹھیک مان لیا کہ اگر لے آئے تو مان جاؤں گا. تو ایمان پھر پورا ہوتا ہے اگر ذرا بھی کفر کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ذرا بھی آپ نے مرضی دکھائی، العیاذ باللہ، تو بندہ خود دائرے کفر میں آ گیا. اس کو کہا جاتا ہے رضا بالکفر کفرن، کفر سے راضی ہونا کفر ہے، العیاذ باللہ. جس طرح ہمارے وہاں علماء نے کہا کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں تو آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. انہوں نے کہا رکو میں وضو کر کے آتا ہوں. تو وہ تو باہر تھا، یہ بھی باہر ہو گیا، کیونکہ اتنا وقت اس نے جو ڈیلے کیا ہے، چاہے 2 سیکنڈ کا، تو اس کو کفر میں رہنے پر وہ راضی ہوا ہے. تو جب وہ تو کافر تھا ہی، لیکن وہ اسلام لا رہا ہے، کلمہ تم نہیں پڑھا رہے، تو یہ 1 منٹ بھی اگر آپ نے ڈیلے کیا کہ وضو کر کے آتا ہوں، کھڑا ہو، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سن لو میری بات، تو اتنا سیکنڈ بھی تو برداشت تو کیا نا کہ رکو، اس کا مطلب اس دائرے میں رکو. تو رضا ذرا بھی کفر کی پائی گئی تو وہ بندہ بھی کلمہ پڑھے گا، یہ بندہ بھی کلمہ پڑھے گا، کیونکہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے بولیے؟ تو یہاں پر ایک 2-4 جملے بڑے قیمتی سنیے، اور یہ بات کوئی الزام، گالی گلوچ، تہمت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. مجھ سے اگر بھاگ بھی گئے تو پریشان رہو گے، یہ خدا نہ کرے. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی موت ثابت کر دے، کیا کہا اس نے؟ اس لیے قادیانی جب بھی مسلمانوں سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں حیات عیسیٰ پر بحث کریں گے. ابے میں نے کہا حیات عیسیٰ کا یا وفات عیسیٰ کا مرزا کی نبوت سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ اب حضرت عیسیٰ اگر حیات ہوں، بفرض محال اگر وہ وفات پا گئے، تو ان کے حیات اور وفات سے تیری نبوت کا کیا تعلق ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ لیکن وہ الجھانا چاہتے ہیں. توجہ ہے، جب وہ فوت ہو گئے تو کہتے ہیں یہ عیسیٰ بن گیا. تو مرزا نے یہ کہا ہے، اس کی بات کا خلاصہ یہ پوری دنیا سن رہی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کر دو نا تو میں اپنے دعوے سے گیا.
قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اب سنیے، جاوید احمد غامدی صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ مرزا کی نبوت کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کیا تھی، یعنی وفات مسیح علیہ السلام. لیکن جاوید غامدی صاحب اولیاء پر غصہ نکالتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں، ان کا کلپس ہمارے پاس موجود ہے اور ٹی وی نیٹ پر ہی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹی نبوت کی طرف لانے والے تصوف ہیں، اور ان میں اشارہ کیا جاتا ہے محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی طرف. جبکہ یہ بڑی قیمتی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، ہاں یہ خال خال کہیں ملے گی آپ کو، سودا ذرا سچا ہے، قبول کرنا، زندگی بھر کام آئے گا. جبکہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی کتابوں میں درجنوں جگہ پر حضرت عیسیٰ کا زندہ ہونا لکھا گیا ہے. لیکن ٹیکنیکل جاوید غامدی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹی نبوت کی طرف لانے والے صوفی ہیں. جبکہ صوفیہ، اور جب ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں تو مرزا کہتا ہے میرا اس طرف آنے کی وجہ وفات عیسیٰ ہے. صوفیہ کی کتابوں میں حیات عیسیٰ موجود ہے، لیکن غامدی کی کتاب کے اندر وفات مسیح موجود ہے. تو ہم نے کہا صوفیہ کی وجہ سے نہیں، تیرے جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر گیا، کیونکہ اس کے جھوٹے ہونے کی، اس نے اپنی جھوٹی نبوت کی بنیاد وفات حضرت عیسیٰ رکھی تھی. وہ ہماری کتابوں میں نہیں، صوفیہ کی کتابوں میں نہیں، وہ خود جاوید غامدی کی کتابوں کے اندر ہے. خود بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سمجھ میں آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں میرے دوستو بزرگوں. جاوید غامدی ہو یا سر سید احمد خان ہو، یہ عیسائیوں سے ڈرے ہیں یا انسپائر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب نے تو نبی کے سارے موضوع کا انکار کر دیا، لیکن جاوید غامدی صاحب جو ہیں بڑے کمال کے چنبے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، حضور کی جسمانی معراج کا تو انکار کر رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا ید بیضا ہو جانا نور، اس کو مان رہے ہیں. پہاڑوں سے پھٹ کر قوم سمود کے لیے صالح علیہ السلام کی اونٹنی آ جانا یہ مان رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا گلے گلزار ہونا یہ مان رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ بھی تو معجزہ ہی ہے کہ رب نے کرایا. تو میں نے کہا یہ بھی تو رب ہی کرا رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. جب وہ تمام چیزیں فزیکل ہوئی ہے تو ان انبیاء کے معجزات کو قبول ان انبیاء کے معجزات کو قبول کرنا. اب یہ ہاتھ لائٹ کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن قرآن یہ کہتا ہے سورہ طٰہٰ انبیاء میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا یہ دایاں ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو یہ رات کے اندھیرے میں سورج کی طرح چمکتا تھا. بولو سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پوسیبل؟ اس میں لائٹ کیسے آ سکتی ہے؟ اب سائنسی ڈیٹیل کے اندر آپ جائیں گے تو کتنے سوالات، اشکالات. لیکن جی ہو سکتا اللہ اس پر قادر ہے. تو میں نے کہا وہ اللہ اس پر قادر ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا میرے محبوب نے سفر کیا. فرمایا الذی اسری، اللہ ہے جو ہر کمی سے پاک ہے اور قدرت کا کامل ہے، اور اس کے قدرت کے کمال کی دلیل یہ ہے کہ اس نے پلک جھپکنے میں اپنے محبوب کو معراج کی سیر کرا دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک زیادہ گھٹن یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ یہ لا آف نیچر ہے، اور لا آف نیچر کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سورج کے بغیر روشنی نہیں ہوتی، اندھیرے کے بغیر رات نہیں آتی، پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھتی، آگ کے بغیر گرمی نہیں ملتی. یہ نیچر کے قوانین ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو نیچر کے لا کو چیر کر اس لا بنانے والی کی قدرت کا مظہر بن جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہ لا آف نیچر کے میں اور آپ پابند ہیں، خدا نہیں. خدا لا نیچر کے لا اور قانون کو بنانے کا خالق ہے. میں اور آپ اس دائرے کے پابند ہیں، خدا پابند نہیں ہے. اور معراج کو اس قانون سے ڈیفیکلٹ کرنا یا اختلاف کرنا کہ یہ نیچر کے قانون کے خلاف ہے، تو ہم نے کہا پھر ہاتھ کا نور بن جانا. جو لوگ ایکسپٹ کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو ایکسپٹ کرتے ہاتھ کا نور بن جانا اور پتھر کے پہاڑ سے اونٹنی کا نکل کر آ جانا. میرے دوستو بزرگوں، حضرت آدم کا